صبر کی تلقین، یہ سبق ہم نے سیکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی وما یتذکر الا اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اللہ کی بات کو سمجھنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی حق ہے، اور اس بات کو حق سمجھ کے اس کو دنیا کی سب سے بڑی سچائی سمجھ اس پر کھڑے ہونے والے، اور اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں، جو عہد ہمارے ذمے آتے ہیں، اس بات کو قبول کرنے کے بعد ان کو پورا کرنے کی، ان کو ان عہد کو، اس ایمان کو وفا کرنے کی ذمہ داری اور اس کو نہ توڑنے کی ذمہ داری، وہ سب سے بڑی ذمہ داری اس دنیا میں، اس پورے خطہ، پوری زمین میں، وہ سب سے بڑی ذمہ داری کتاب و سنت کے نام پر ہم نے خریدی ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے اللہ کی وحی کو پوری چھان بین کے بعد اور ہمارے اسلاف نے اس دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، جس طرح سے امام بخاری کی خدمات ہیں، اور جس طرح سے ہم امام بخاری کی خدمات کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک تحفظ جو ہے وہ حدیث کا اور دین کا کیا ہے، تو ہم کسی بھی پہلو سے اس کو سوچ لیں تو حقیقتاً تحفظ ختم نبوت بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور ان کے اقوال کو خالص محفوظ کرنا، اور پھر اس کو دنیا تک، رہتی دنیا تک پہنچانا۔ اس بات کی پہچان کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی حق ہے، وہ جتنی ہمیں نصیب ہے وہ کسی اور کو اس طرح سے نصیب نہیں ہے، اور جس طرح سے علوم نبوت کے وارث ہم ہیں کوئی اور اس طرح سے نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ خطاؤں سے، غلطیوں سے انبیاء کی طرح پاک ہیں، لیکن ہمیں یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ قرآن و سنت کے تحفظ کا بیڑا جو ہم نے اٹھایا ہے اس عہد کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ ہے، اور اس میدان سے اگر ہم بھاگیں گے تو میدان سے بھاگنے والوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میدان میں ڈٹے رہیں، اس میدان میں کھڑے ہونے پر جو مشکلات سامنے آتی ہیں صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، ان کا سامنا کریں، اور قرآن سے سیکھیں کہ کس طرح سے انبیاء پر مشکلات آتی رہیں اور انہوں نے دین حق کی پاسداری میں کبھی بھی صبر کا دامن، استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ بس میں خود بھی اور آپ کو بھی یہی سبق یاد کراؤں گا کہ یہ بات کہ قرآن کو ہم نے حق سمجھا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ٹھیک تحفظ، ان کے اقوال کا، ان کے اعمال کا ٹھیک تحفظ ہمارے اسلاف نے بھی اپنے ذمہ لیا، اور آج کے وقت کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اس حق کو ہم، اس عہد کو ہم پورا کریں، اور پوری جانفشانی کے ساتھ، پورے حوصلے، پورے صبر اور استقلال کے ساتھ پورا کریں۔